بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل نے کل رات ایران پہ حملہ کر کے وہ کام شروع کر دیا ہے کہ جس کو روکنا اب یا مشرق وسطیٰ کے حالات کو قابو میں کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ کل رات اسرائیل کی طرف سے ایران کے دارالحکومت تہران پہ کئی حملے کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں نیٹنز نامی، اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی ملٹری بیسز تھیں جس میں IRGC کی بیسز تھی اور آرم فورسز کی بیسز تھیں، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس حملے کے نتیجے میں جو ایرانی IRGC یا پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی ہیں، ان کی شہادت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی آرم فورسز کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باغری کی بھی شہادت کی خبریں اس وقت کنفرم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت جو حملہ کل رات کیا گیا اس کے اندر جو ٹارگٹ ہوا ہے، ایک طرف تو جنرل حسین سلامی ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ IRGC کے خاتم الانبیاء بریگیڈ کے جو جنرل تھے غلام علی رشید، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اب یہ خبریں بھی کنفرم ہو چکی ہیں کہ ایرانی فوج کے سپہ سالار جنرل محمد باقری وہ بھی اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیوکلیئر سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا گیا، 3 نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جو اس حملے میں اب تک شہید ہو چکے ہیں، جس میں ڈاکٹر فردوس عباسی ہیں، محمد مہدی تہرانچی ہیں اور عبدالحمید منوچہر۔ یہ 3 نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جو کہ نیٹس کے حملے کو، جو نیٹنز کی ان کی فیسلٹی تھی ایران کی، اس پہ جو اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب اس وقت جو حملوں کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، تہران کے اوپر جو ہے وہ تہران کے مختلف علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں، جس کے اندر کتاریہ کا علاقہ جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نیاوران کا علاقہ ہٹ ہوا ہے، جنوبی تہران اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی تہران جو ہے وہاں ہوا ہے حملہ، مہرآباد میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محلاتی کا علاقہ ہے، شاہد چمران کا علاقہ ہے، چمرانیہ ٹاور ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ہے، سادات آباد ہے، اندیر زو کا علاقہ ہے، آرکڈ کمپلیکس تہران کے اندر، اس کو ٹارگٹ کیا ہے، شہید دگیاگی کی سیٹلمنٹس ہے تہران میں، وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں، فرح زادی کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی آرم فورسز کی جنرل اسٹاف کی جو سوسائٹی تھی یا ان کی جو بیس تھی وہ ٹارگٹ ہوئی ہے، علی شمخانی ریزیڈنس تہران کے اندر اور ٹیچرز کمپلیکس سادات آباد اسکوائر تہران کے اندر۔ اس کے علاوہ جو نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں کل رات، نیٹنز نیوکلیئر فیسلٹی، پراچین نیوکلیئر فیسلٹی، ملٹری بیسز جو کہ تہران اور قم کے صوبوں میں تھیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ خرم آباد پہ حملے کیے گئے ہیں، ہمدان، پارچین، قصر شیریں، تبریز، پیران شہر، کرمانشاہ، ایلام اور عراق ہیوی واٹر پلانٹ، ان کو اسرائیل کی طرف سے کل رات ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب اس وقت ایران کے اندر جو ہے وہ ایک تو غم و غصے کی صورتحال ہے، دوسری طرف یہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایران سے ڈرونز یعنی خودکش ڈرونز کا ایک جتھا جو ہے وہ اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جو ڈرونز ہیں یہ ایران سے اس وقت اسرائیل کی طرف سفر کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اردن جیسا جو عرب ملک ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ اسرائیل کی سپورٹ میں آ چکا ہے۔ اپنی ایئر اسپیس اس نے تمام اسرائیلی طیاروں کے لیے کھول دی ہے، جبکہ اگر سیریا کی بات کریں تو سیریا بھی اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، یعنی پھر اس نے اپنی تمام ایئر اسپیس جو ہے وہ اسرائیلی طیاروں کے لیے کھول دی ہے، تاکہ پھر وہ یہ جو ڈرون اس وقت ایران سے داغے گئے ہیں اسرائیل کے لیے ان کو انٹرسیپٹ کیا جا سکے۔ اب اگر انٹرسیپشن کی بات کریں تو اس وقت انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ان ڈرونز کو اسرائیلی فوجوں کے ساتھ ساتھ برطانوی فوجیں اور فرانس کی فوجیں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی طیارے بھی ان تمام اردن اور شام کے علاقوں پہ، شام کی اور اردن کی فضائی حدود میں پرواز کر رہے ہیں، اور ان آنے والے ڈرونز کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس حملے سے پہلے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس وقت یہ خبریں ہیں کہ اسرائیل نے اپنے آپریٹیوز ایران سے آپریٹ کرے، یعنی پھر کچھ ایسے ڈرونز بھی تھے جو کہ ایران سے ہی اڑے ہیں اور جا کر پھر ان فیسلٹیز کو، ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جہاز جو کہ اسرائیل سے پرواز کر کے فضائی حدود کے اندر نہ جاتے ہوئے میزائل چھوڑ کے واپس کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس وقت یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ موساد نے اندر سے کارروائی کی ہے اور ایک پیرلل اٹیک ہوا تھا جو کہ اسرائیلی ایئر فورس کے ساتھ ساتھ کیا گیا، تاکہ اسرائیلی ایئر فورس باہر سے ایران پہ حملہ کرے، اور یہ اسرائیل کے جو ایجنٹ ہیں، موساد کے جو ایجنٹ ہیں، یہ ایران کے اندر سے ایران پہ حملہ کریں۔ اب اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ایران ایک حالت جنگ میں ہے، اور وعدہ صادق سوئم کا باضابطہ آغاز اس وقت ایران کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ اس وقت پہلا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جو کہ ایرانی فوج کی طرف سے کیا گیا ہے،
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع خدا کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور اس کے بعد جو دوسری بات کی گئی وہ یہ تھی کہ یاد رکھنا یہ ہم نے شروع نہیں کیا، یعنی پھر اب انتباہ کیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے پوری دنیا کو بھی اور اسرائیل کو بھی کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، یعنی پھر یہ جو پتھر مارا گیا ہے بھیڑ کے چھتے میں یہ اسرائیل کی طرف سے مارا گیا ہے، اور اب اس کے جو اثرات ہوں گے آنے والے وقتوں میں اسرائیل کو نیست و نابودی کی طرف لے کے جائیں گے۔ بنجامن نیتن یاہو نے ایک صبح پریس کانفرنس کی جس میں یہ واضح کر دیا کہ ایران کے اوپر یہ حملہ جو کیا گیا وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ایران ببانگ دہل اسرائیل کی نابودی کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہا تھا، اسرائیل کے ختم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور اب ہمیں ایران کو کسی بھی طور ایک نیوکلیئر یا جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا، تو اس وجہ سے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی عوام ہے ان کے اوپر بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آنے والے کئی ہفتوں تک ان کو جو ہے بنکروں میں چھپ کر زندگی گزارنی پڑے گی، بم پروف جو بنکر جنہوں نے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں بنائے ہوئے ہیں تو وہاں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسرائیل کے اندر اس وقت افراتفری کا ماحول ہے، لوگ جو ہیں وہ اشیاء خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں وہ جمع کرنا شروع ہو گئے ہیں، سپر مارکیٹس میں قلت کا سامنا ہے اور لوگ اپنے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ دوسری طرف بہت سارے میٹرو اسٹیشنز جو ہیں اسرائیل کے ان کو پناہ گاہوں کے طور پہ جو ہے استعمال کرنے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کی قومی ایئر لائن ہے اسرا ایئر، اس نے اپنے وہ تمام طیارے جو کہ اسرائیل کے بن گورون ایئرپورٹ پہ موجود تھے ان کو فوری طور پہ وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے، تاکہ اگر کسی بھی طور پہ ایران کی ایک جو بھرپور جوابی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں یہ اسرا ایئر کے طیارے جو ہیں کسی بھی طور تباہ نہ ہو سکیں یا ان کو نقصان نہ پہنچا جا سکے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ خوف کی ایک کیفیت تو ہے، اور اس وقت ایران کا جس طرح سے ملٹری حوالے سے نقصان ہوا ہے، ایک ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ان حملوں کے اندر شہید ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر سائنٹسٹ شہید ہو چکے ہیں، تو ایران نے واضح کر دیا ہے کہ ایک بھرپور اور جامع جواب ان حملوں کا دیا جائے گا۔ یعنی پھر وہی بات کہ ایک دفعہ جب آپ نے کسی شہد کی مکھی یا بھیڑ کے چھتے میں پتھر مارا تو پھر اس کے بعد جو اس کے اثرات ہوتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں مشرق وسطیٰ میں یہ اثرات بھی سامنے نظر آ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی وزارت دفاع نے یہ ایک عندیہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک نیا ہتھیار جو کہ ٹیسٹ کر لیا تھا اپنی فوجوں کے آپریشنل فوجوں کے حوالے کر دیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہم ایسے ہتھیار بھی دیکھیں گے ایران کی طرف سے کہ جو کہ اس سے پہلے کسی بھی جنگ کے اندر کسی بھی محاذ کے اندر ایران کی طرف سے استعمال نہیں کیے گئے ہیں، تو اس کا عندیہ بھی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور پھر وہ تمام کمانڈرز یا وہ تمام چیف آف اسٹاف جو اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں ان کی جگہ ٹیمپریریلی ایران کی طرف سے دوسرے کمانڈرز کو دوسرے جنرلز کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ اب آگے اس ٹرو پرومس 3 یا وعدہ صادق سویم آپریشن کو لے کے چلیں گے، اور یہ آپریشن اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکی مفادات کے خلاف بھی کیا جائے گا۔ یعنی پھر اس وقت امریکہ کی طرف سے واضح یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے اس آپریشن کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن ایران کی طرف سے باضابطہ یہ کلیئر میسج سامنے آ چکا ہے کہ یہ جو آپریشن تھا یہ امریکی ہیلپ کے بغیر ناممکن تھا، یعنی پھر مکمل طور پہ امریکی کوارڈینیشن کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا ہے، اور اس کے اثرات اب مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات پر بھی پڑیں گے۔ تو اس وقت منظرنامہ سامنے آ رہا ہے، ایران نے اپنے ڈرونز جو ہے اسرائیل کی طرف روانہ کر دیے ہیں، اور پھر آنے والے وقتوں میں جو اسرائیل پر ایران کا میزائل حملہ ہوگا اور جس کے اندر ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل استعمال کیے جائیں گے، جس میں عماد ہے، فتح 1 ہے، خرم شہر میزائل ہے جو کہ گلائیڈ وہیکل والا ہائپرسونک میزائل ہے، اور ایک میزائل کے اندر کئی وار ہیڈز موجود ہوتے ہیں، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سجیل 2 نامی ہائپرسونک میزائل ہے، یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شہاب B, C اور D کے 3 ویریئنٹ اس ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرونز میں 136 شہید ڈرون اور اس کے ساتھ ساتھ 238 جو ہے ان کے شہید ڈرون کے وہ ویریئنٹ جو کہ سپر سونک اسپیڈ یا جیٹ انجن سے لیس ہوتے ہیں، وہ بھی اسرائیل کے خلاف آنے والے وقتوں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ایران نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ ٹرو پرومس 3 یا آپریشن وعدہ صادق سویم کا آغاز ہو چکا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اسرائیل کو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے گا کیونکہ اس وقت کافی انٹیلیجنس ایران کے پاس اسرائیل کے حوالے سے موجود ہیں، اور پھر ٹارگٹ بینکس بھی اسرائیل کے ایران کے پاس موجود ہیں کہ کن کن علاقوں کو کس کس طرح سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے وعدہ صادق اول اور سویم کے اندر
ایران نے جس طرح سے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن اسرائیل کے خلاف کیا تھا، تو اب تو اس وقت فل فلیج وار ان دونوں ممالک کے درمیان ابھر چکی ہے، جس کا آغاز اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں ایران کی طرف سے اسرائیل پہ ایک بہت بڑا اور بھرپور حملہ جو ہے ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، فالو کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو، نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا یہ میزبان ایک بار پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔